وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں کیوں عذاب دیتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اس کی مخلوق میں سے بشر ہو، عام انسانوں میں سے ایک انسان ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے ایک دعوے کو ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل قرار دیا ہے۔ اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ابن ویسے بیٹے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں ابن سے مراد ہے محبوب، کیونکہ دیکھیں آگے وَأَحِبَّاءُ کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ عطف تفسیری ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ تو یہ جو احباء کا لفظ ہے یہ ابنا کے معنی کو متعین کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، وہ عاطفہ ہے اور احباء کا ابنا کے اوپر عطف ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نام، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، عین سے علم نام، اور ایک ہوتی کنیت۔ عربوں کیا یہ بھی روایت تھا کہ وہ کنیت رکھتے تھے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور بعض حضرات کی کنیت اتنی مشہور ہوتی تھی کہ ان کا نام ہی لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جاتا تھا، وہ کنیت سے ہی پہچانتے تھے۔ اب جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کنیت اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت اتنی معروف ہے کہ ان کا نام عبداللہ، کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ عبداللہ نام ہوگا۔ تو بعض حضرات کے نام مشہور ہوتے ہیں، کنیت نہیں پتہ ہوتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص، لیکن کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ کنیت ہے۔ تو بہرحال باپ کی طرف نسبت کرنا، یہ بیٹے کی طرف نسبت کرنا، باپ کی طرف کریں گے ابن فلاں اور بیٹے کی طرف نسبت کریں گے ابو فلاں، تو یہ کنیت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ یہی جو ابو والے لفظ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، لیکن بعض دفعہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مجازی معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ابو بکر ہے، تو ابو بکر، بکر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یا بیٹی کا نام نہیں تھا، یہ یہاں ابو سے مراد والا ہے، والا، جیسے کہ ابو ہریرہ۔ اب اگر ترجمہ کریں لفظی ترجمہ تو بنے گا کہ بلی کا باپ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلی کے باپ تو نہیں تھے، تو مطلب بلی والا، یہاں مجازی معنی ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دیکھا مسجد النبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، ایسے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو تراب، ابو تراب مٹی کے باپ، تو مٹی کا باپ والا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ مٹی والا۔ تو بعض دفعہ ان الفاظ کے حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں، بعض دفعہ مجازی معنی۔ اسی طرح ابن فلاں، تو ابن سے بھی مجازی معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت زیادہ باطونی کو عربی میں ابن الاقوال کہتے ہیں، اقوال قول کی جمع، جیسے اقوال ذری ہم کہتے ہیں،
باتوں کو، اچھی باتوں کو اقوال کہا جاتا ہے، تو ابن الاقوال بہت زیادہ باتوں نے. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابن الطین، مٹی کا بیٹا. یہاں مٹی کا بیٹا نہیں کریں گے بلکہ مٹی والا. تو اسی طرح اب یہ ساری جب آپ نے باتیں سمجھ لی، اب آپ دیکھیں کہ ابناء اللہ، یہ ابن کی جمع ہے ابنا، تو ابناء اللہ کا یہاں ترجمہ وہ والا نہیں ہے اللہ کے بیٹے، کیونکہ عام طور پر بیٹے کے لیے ولد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ابن کا معنی بھی یہی ہے، لیکن عام طور پر ولد کا لفظ، ولد کی جمع اولاد. جیسے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، یہ پیچھے گزرا ہے. آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہاں وراثت کے احکام میں بیان ہوا تھا. تو یہاں بھی والا ترجمہ ہے، اور ابن ابنا تو ترجمہ بنے گا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ والے ہیں. وَأَحِبَّا، اور احبا نے ابنا کی تشریح کر دی کہ اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں. اچھا ایک اور بات پر آپ غور کریں کہ سابقہ آیات میں، جیسے پچھلی آیت میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہے. اللہ تو مسیح ابن مریم ہے. یعنی پہلے نصارہ کے اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی اس سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، اور آگے جو ان کا اصل مقصد تھا بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا وہ بیان کر دیا. اصل میں بعض دفعہ نا آدمی اپنی بڑی نسبتیں بتا رہا ہوتا ہے، میں فلانے کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے، اور میں فلاں گدی نشین کے جو ہیں ان سے بیعت ہوں، ان کی یہ حیثیت، ان کے جو بڑے تھے ان کا یہ مقام، اور یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا چونکہ ان کے ساتھ تعلق ہے، لہذا مجھے بھی تم کچھ سمجھو، میری بھی کوئی حیثیت سمجھو، میرے تعلق کو تو دیکھو، میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں کن لوگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہوں، یا میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. وہ اصل میں اپنا تعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. تو دیکھیں کہ پیچھے یہود کے اس قول کو، عیسائیوں کے اس قول کو ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بہت آگے لے جا کر کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی تھے، اور اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ ان کا مرتبہ اتنا اونچا اور ہم ان کے ماننے والے، تو اب ہمارے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ ہماری کیا حیثیت. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کر دیا کہ یہود بھی ان کا بھی یہی حال ہے، نصارہ کا بھی یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں. اور ان کی یہ بھی فہم تھی کہ جو عیسائی پیدا ہو گیا، جو یہودی پیدا ہو گیا، بس اب تو کائنات کا کوئی بندہ ان کے قریب میں بھی نہیں پہنچ سکتا کہ جائے کہ ان جیسا ہو جائے. یہ تو مقام ہی ایسا ہے کہ بس کمال ہے. جو یہودی پیدا ہو گیا وہ تو بخشا ہے، وہ تو مقرب ہے، اب جو بھی وہ کرے بس معاف ہے. جیسے بعض جاہلوں کے یہ عقیدہ ہے، اور اسی طرح ان کے پیروکار جاہل ابن جاہل کہ جی ہمارے پیر صاحب پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان سے امر و نہی ساقط ہو گئے ہیں. اب اللہ کے جو احکام تھے نا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ عام لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، عوام کے لیے، وہ اس مرتبے پر ہیں، ان سے یہ امر و نہی ختم ہو چکے ہیں. اب جو بھی وہ کریں وہ سب درست ہے، ان کے لیے درست ہے. یہ تو ہم ہیں کہ جا کر مسجدوں میں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کی نماز یہ تھوڑی ہے. وہ تو بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ جائیں، وہ تو بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی نماز ادا کر لیں. ان کو تو نہ طہارت کی ضرورت ہے نہ ان کو نماز کی، ان کی تو یہ جو دل کا متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف، بس یہی ان کی نماز ہے. بھئی یہ بھی کوئی نماز ہے کہ آپ سجدے کر رہے ہیں، تیرا دل تو ہے سا نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس قسم کے جو اشعار ہیں نا بزرگوں کے، مشائخ کے، وہ اپنے لیے ڈھال کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں. تمہاری نمازوں سے تمہیں کیا ملے گا بھائی؟ جب سجدہ کر رہے ہو اور دل غیر کی طرف متوجہ ہے، کیا ملنا اس نماز سے؟ نماز تو دل کی ہے.
پاکی تو دل کی ہے، رب کی معرفت ہی نہیں ہے تو تمہاری نماز سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ تو اصل یہ ہے۔ اب وہ یہ ساری باتیں کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو اس مرتبے پر، حالانکہ ایسا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہو کر اللہ کے اوامر سے، امر و نہی سے باہر نکل جائے اور اس سے مستغنی ہو جائے۔ جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مرتبہ نہیں حاصل ہوا، ان کی جو نمازیں فوت ہوئیں انہوں نے باجماعت ان کو ادا کیا۔ اگر ان کو کوئی ایسا مرتبہ حاصل نہیں ہے تو پھر ان کے بعد کس کو مل سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کے پلندے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہود و نصارہ نے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی اور اسی کا دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا، تم پر عذابات کیوں آئے؟ نبوکدنضر بادشاہ نے ان کو وہاں سے نکالا اور جو ان کا ٹیمپل تھا ہیکل سلیمانی پہلا، اس کو مسمار کیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا۔ رومیوں نے ان کو رگڑا، یونانیوں نے ان کو سزا دی، فرعون کے ہاتھوں یہ پیٹے، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ پیٹے۔ اور وہ جو مشہور واقعہ ہفتے والے، یہ بھی تو یہود ہی تھے جو شکار کرتے تھے، ہفتے کے دن منع بھی کیا گیا تھا، تو پورا ان کا ایک حصہ وہ بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ سارے عذاب تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے عاجز ہے کہ اپنے چہیتوں کو دنیا کی مصیبتوں سے نہ بچا سکے؟ تو یہ تم پر اتنے عذاب کیوں آتے رہے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو دنیا کے اندر حالات آتے ہیں نا، افتاد آتی ہے دنیا میں، یہ کسی کے لیے عذاب ہوتی ہے، کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے، شکل ایک ہوتی ہے۔ بیمار ہے جو فرما بردار ہے وہ بھی بیمار ہے، جو نافرمان ہے پرلے درجے کا کافر ہے وہ بھی بیمار ہے، تو بیماری تو ایک جیسی ہوگی اور اس بیماری میں تکلیف تو ایک جیسی ہو رہی ہوگی، لیکن کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے نا، پکوڑے ہوں اور اس میں سبز مرچی زیادہ ڈالی ہوئی ہو تو اس کو آدمی کھا رہا ہوتا ہے، تو کھا رہا ہوتا ہے تو ناک سے پانی بھی نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور زبان پر مرچی بھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ اور ایک دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے منہ میں آپ نے 1 چمچ لال مرچوں کی بھر کے ڈال دی، اس کی بھی یہی کیفیت ہے، ملتی جلتی ہے، اس کی بھی پکوڑے کھانے والے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو مزہ آ رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یار تمہاری جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو تم اتنی تکلیف میں ہو، لاؤ تمہارے پکوڑے میں کھا لیتا ہوں، تو آپ کیا کہو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس آنسو نکلنے کے اندر کتنا مزہ ہے۔ تو یہ جو شکلیں ہوتی ہیں عذاب کی وہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جس کا دل مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تعلق بڑھ رہا ہے، انابت اور رجوع الی اللہ میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے، اس کے لیے وہ رحمت ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جس کا دل مطمئن نہیں ہے اور ایمان کے اوپر دل جمع ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، مسلسل اللہ سے دوری بڑھ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے عذاب ہے اور ہلاکت ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر کیوں ایسا ہوتا رہا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کی مخلوق میں سے عام بشر ہو، تمہاری کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو تمہیں حاصل ہو کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہارے لیے چھوٹ ہو، نہیں، تم عام انسانوں کی طرح ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، وہ جسے چاہے عذاب دے، وہ پابند نہیں ہے کسی کا، وہ مستغنی ذات ہے۔ بندے کو ڈرنا چاہیے، کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں ایسا میں ویسا، ہم ایسے ہم ویسے۔ اللہ سے ہمیشہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی بندہ بندگی بھی کرے، لیکن ساتھ میں جو اس کی شان استغنا ہے، شان صمد ہے، اس سے بھی ڈرتا رہے۔ بڑی وہ مستغنی ذات ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں محروم کر دے۔
بھائی دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے ما عبدناک حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا حق میں نہیں ادا کر سکا، تو اگر وہ نہ ادا کر سکے تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تو عبادت کر کے بھی استغفار کریں اور وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، چاہے کہ ہم دعووں پر آئیں۔ بھلا جیسی عبادت اس کی کرنی چاہیے ہم ویسے کر ہی نہیں سکتے، جیسی ہماری نمازیں ہمیں بھی پتہ ہے، اگر ٹھیک ٹھیک بندہ کوئی نماز بھی ادا کر لے تو پھر بھی اس کے اوپر معافی مانگنا بنتا ہے کہ اے اللہ میں گندا انسان ہوں، میں نے تیری عبادت میں نے کی ہے اور میری کرنے کی وجہ سے وہ تیری عبادت گندی ہوگی۔ دیکھیں اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے، اس کا نام ہے۔ میں گندا انسان اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہوں، اپنی زبان سے دعوے بھی کرتا ہوں، اپنی زبان سے تکلیف بھی دیتا ہوں، جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو یہ اس کا فضل اور کرم ہے، اور ہمیں معافی مانگ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اس نام لینے کو تو قبول کر لے، کہیں اس پر پکڑ نہ کر لینا کہ اس گندی زبان سے میں نے تیرا نام کیوں لیا، کیونکہ میں تو اس سے جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں تو اس سے غیبتیں بھی کر رہا ہوں اور پھر تیرا نام لے رہا ہوں، تو میں نے تو تیرے نام کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی گندی زبان سے۔ تو یہ ہے اس کی شان۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے بندہ ڈرتا رہے اور دعوے نہ کرے، اس سے گھبرائے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ دیکھیں اللہ والے تو ایسے ایسے تھے۔ اب حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے فی الحال اور سارے کافروں سے فی المعال کمتر سمجھتا ہوں، اور ان سب کو اپنے سے افضل اور اولا سمجھتا ہوں۔ سارے مسلمانوں سے فی الحال کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں، اور میں سب سے گھٹیا ہوں، اور کافروں سے فی المعال یعنی انجام کے اعتبار سے کہ کیا خبر اللہ کس کافر کو ہدایت دے، مقرب بنا لے، اور اللہ ہماری پتہ نہیں کس کمی کی وجہ سے ہمیں محروم کر دے اور ہمیں ایمان سے محروم کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان والی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ جب انسان قوی ہو، جوان ہو تو خوف کا غلبہ ہو، اور جب کمزور ہو جائے، بوڑھا ہو جائے تو پھر امید کا غلبہ ہو۔ تو بہرحال ان دو کیفیتوں کے بیچ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ دعوے نہیں، یغفر لمن یشاء، وہ خود مختار ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے مغفرت کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب اس کی ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اشارہ کر دیا تمہاری عبادتوں کی اس کے نزدیک حیثیت ہی کیا ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیوں بھئی کوئی اللہ کو فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر ہم نافرمانیوں پہ آ جائیں اس کو کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر کرم فرما دے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی شان کے اندر کوئی زیادتی اور اضافہ نہیں ہوتا، یہ تو اس کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی، ورنہ وہ تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس میں بادشاہوں کے پاس لوگ ہدیے لے کر جایا کرتے تھے اور پھر انعام پاتے تھے۔ تو ایک زمانہ تھا قحط کا زمانہ، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جو دیہات میں لوگ رہتے تھے تو ایک دیہاتی نے پانی جمع کیا ہوا تھا جوہر میں، ایک تالاب میں گندے سے، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس چلتا ہوں تو کیا لے کر جاؤں۔ تو وہاں چونکہ بارشیں نہیں تھی اس کے علاقے میں، تو اس کے لیے تو سب سے قیمتی چیز پانی تھا، تو اس نے اپنے جوہر سے وہ جو پانی تھا وہ جمع کیا، وہ گھڑے میں ڈالا، اوپر کپڑا باندھا اور سر پر رکھ کر پیدل سفر چل پڑا۔ اس کو 2 ہفتے لگے، 3 ہفتے لگے، وہ پہلے سڑا ہوا پانی تھا وہ اور سڑ گیا۔ اب وہ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہ جی میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو دربار میں رکھا گیا اور اس کو جب کھولا تو اس کی سڑاہٹ جو ہے پورے دربار میں پھیل گئی۔ تو بہرحال بادشاہ نے کہا کہ واہ جی واہ، شکریہ، جزاک اللہ، تم ہمارے لیے تحفہ لائے ہو، اور خزانچی کو کہا کہ یہ خالی کر کے اس کو خزانے کا بھر دو، اور ساتھ اشارہ کر دیا کہ اس کو ذرا ندی والی طرف سے لے کر جانا۔ اور بادشاہ عام طور پر دربار ہوتے تھے وہ ندی، دریا اس کے قریب، جیسے فرعون کا بھی جو گھر تھا وہ دریائے
جو نیل ہے، نیل، تو اسی سے ایک ذیلی ایک نہر سی نکلتی تھی، تو وہ اس کے کنارے پر بنایا ہوا تھا جس میں بہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آئے تھے، ان کا بکس تیرتا ہوا آیا تھا۔ تو بہرحال تو وہ جب اس کو جو کچھ کرنا تھا اس کے گھڑے میں ڈال کر اب اس کو وہ رخصت کر رہا ہے، لیکن اس کو نہر کے پاس سے وہ لے کر گیا، یعنی اس محل کی اس طرف لے کر گیا جہاں وہ نہر تھی۔ اس نے جب دیکھا بھی یہ تو میں کیا تحفہ لایا ہوں، ایک پانی کا گھڑا اور وہ بھی سڑا ہوا، یہ بادشاہ اس کو کیا ضرورت تھی، اس کے پاس تو نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میری وہ جو گفٹ تھا یا میرا جو تحفہ اور ہدیہ تھا اس کی حیثیت کیا ہے بادشاہ کے لیے۔ اب بادشاہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس نے میری اس ہدیے کی بھی لاج رکھی۔ تو بالکل یہی کیفیت ہماری ہے کہ وہ رب ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ اتت السماء وحق لها ان تئت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، جیسے چارپائی پر 2 سے 3 بندے بیٹھ جائیں نا اس سے آوازیں نکلتی ہیں، یہ ہے اتت السماء، کہ آسمان سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان پر ایسی باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، تحیات میں بیٹھا اپنے رب کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو ہم کہیں کہ یار ہماری یہ عبادت کون سی عبادت، یہ گناہوں والا جسم اور یہ خیالات سے بھرا ہوا دماغ اور یہ تفکرات سے بھرا ہوا دل اور بے ادبی کے ساتھ ہمارا نمازیں پڑھنا، یہ تو ہم نماز کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ تو اس کے ذکر کی گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں تو صحیح ذات کون سی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان میں ہے، آسمان زمین کے درمیان میں، ان سب کی بادشاہت اس کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رجوع اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔